اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ ہاں من کان مریضن او علی سفر، جو شخص ہو مریض بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ اصل میں کیوں کہا ہے، اس کی وجہ سمجھ لیجئے، آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بھلے آدمیوں، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی ہے تو خام خواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے ہو؟ لیکن لیتے، روزہ چھوڑنے کو تیار، روزہ قضا نہیں کروں گا، سفر پر جا رہے ہیں اور روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں۔ ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مزمحل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، سارا بندوبست کیا، اور یہ جا کر بے سود ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ جو تم نے اپنے اختیار کر لیا، یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے۔ دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہے کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمایان دین ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو۔ دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے اور جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں وہ لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر لاد لیے۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی، نہیں۔ روزے کی تعداد، آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے، وہ روزے رکھنے جو ہے آپ پر لازم ہے، ان کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیے کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقاً منسوخ ہو گیا، لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے۔ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ دن بھر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، کوئی مریض ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ڈائبٹیز کی مریضہ ہے، اس کو وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، شوگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روزہ مکمل کر دوں گی، نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا ہے کہ ایسے لوگ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ فدیہ بن جائے گا، لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روزے کا قضا کر دینے کا، اس کے لیے لازم ہے کہ روزوں کی قضا کرے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں، تکبیر، اضافی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12 ہیں، لیکن تکبیرات ہیں اضافی۔ اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے، اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور، آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجیے تاکہ پورا شہر، پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونج جائے۔ یہ ظاہر ہے، باطن اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم واقعتاً شکر کرو۔ اس پر بھی گفتگو بعد میں ہوگی، یہ حکمت صوم کے حوالے سے ہے یہ لفظ۔ اس کے بعد جو ہے ایک آیت چھوڑ کر پھر اگلی 5ویں آیت پڑھیے، یہ ہے تکمیلی احکام۔ ابتدائی احکام آ گئے، نمبر 2 میں صوم رمضان کا حکم آ گیا۔ نمبر 3 پر ہوا کیا تھا کہ جب روزوں کا حکم دیا گیا تو چونکہ مثال آپ نے رکھی تھی یہود کی کہ یہود جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ رکھیں، مسلمانوں تم بھی رکھو، اس سے گمان یہ کیا گیا کہ جو احکام یہود کی شریعت میں ہیں روزے کے، شاید وہی ہماری شریعت میں بھی ہے، اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اور وہ روزہ اب نہ کوئی سحری ہے نہ رات میں
کے دوران کوئی میاں اور بیوی جو ہے وہ ہم بستری کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ روزہ صبح سے لے کر پھر جب رات کے بعد صبح آئے گی، صبح سے پھر دوپہر اور شام اور غروب آفتاب پر جا کر روزہ ختم ہوگا۔ گویا کہ کم و بیش 20 گھنٹے کا روزہ یا 21 گھنٹے کا روزہ، کیونکہ اگر غروب آفتاب کے 3 گھنٹے کے بعد آدمی سو گیا تو وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے تو غروب آفتاب پر اگلے روز جو ہے وہ ختم ہوگا، تو ہو جائے گا 20-21 گھنٹے کا روزہ۔ یہ روزے کا حکم لوگوں نے سمجھا، اس کی صراحت کوئی نہیں تھی، لیکن لوگ جو ہے کیونکہ صراحت منفی بھی نہیں تھی مثبت بھی نہیں تھی، لہذا وہ رات کے وقت میں جب دن ہوتے تھے روزوں کے، ان کی راتوں میں وہ اپنی جو بھی ایک طبعی ضرورت ہے، جو ہم بستری ہے میاں اور بیوی کی، شوہر اور بیوی کی، وہ کر گزرتے تھے جذبات کے اندر، جو بھی اس وقت ان کی احتیاج ہوئی، دل میں کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے یہ صحیح کام کیا نہیں کیا، غلط کیا۔ تو اس سے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید اسے قرار دے رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کرنا۔ جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو چاہے وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس نے تو گناہ کیا، وہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھتا یہ کہ یہ سور کا گوشت ہے، تو اس نے تو سور ہی کا کھایا نا، اس نے بکری کا تو نہیں کھایا، لیکن اس نے سمجھا یہ کہ یہ سور کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک دغدغہ سا دل میں رہتا تھا، پریشانی۔ تو اب جو یہ 5ویں آیت ہے، طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی، اس میں روزے کے تکمیلی احکام آ گئے جو ابدی ہیں، آج تک قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے مسلمانوں روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کا پورا کرنا۔ رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں، جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں رہتا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے بچاتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوپ جو ہے جو عرب میں ہوتی تھی وہ تو آپ کی کھالوں کو جلا دے، تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ کہیں حرام میں منہ نہ مارے، بیوی موجود ہے، حلال ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اور بیوی کے لیے شوہر اسی طریقے سے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ اسے خام خواہ ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے، اس کی جو بھی نفسانی خواہش ہے اس کی شوہر پورا کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ دل میں یہ دغدغہ تھا کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، یہ گویا کہ اپنے آپ سے خیانت، اللہ سے بغاوت نہیں تھی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم تمہیں معلوم تھا ہی نہیں ابھی، آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ سے تو خیانت کر رہے ہو نا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گویا کہ ممنوع ہے اور کر رہے تھے، تو اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا، اسے صاف کر دیا، کلین سلیٹ۔ اب تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو وہ اللہ نے صاف کر دیا ہے۔ وعفا عنکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیا ہے۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ان کے ساتھ جو بھی تعلق زن و شو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور حاصل کرو وہ کچھ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ تعلق زن و شے سے 2 چیزیں ہیں کہ جو مقصود ہیں۔ ایک تو سب جانتے ہیں اولاد، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے، لیکن نمبر 2 ایک شے اور ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا، بولے تسکنوا الیہا، اس میں ایک سکون ہے، اس میں جو بھی ہے جو بھی عمل ہے مباشرت کا، اس میں ایک اعصابی طور پر سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو یہ بھی مطلوب و مقصود ہے۔ تو ما کتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے اس میں ایک تو اولاد کا معاملہ رکھ دیا ہے اور ایک تمہارے لیے سکون کا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف توجہ کر کے سکون حاصل کرو۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اب سحری کا حکم آ گیا، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ فرمایا کہ یہ مراد نہیں ہے، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد، کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا